أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بدایت الحکمہ میں ہماری بحث مقدمہ علم فلسفہ الہی میں تھی اور آپ کی خدمت میں تعریف حکمت الہی و فلسفہ و موضوع حکمت الہی و فلسفہ الہی یہ ذکر کیا گیا کہ موضوع فلسفہ الہی کو ہم نے قدر تفصیل سے جانا. پہلے ہم نے مختلف کلی ضابطوں کی روشنی میں یہ جانا کہ موضوع سے مراد کیا ہے. پھر یہ ہم نے دیکھا کہ علم حکمت الہی اس کا موضوع کیا ہے. پھر یہ ہم نے دیکھا کہ حکمت الہی و عرفان الہی ان کے موضوع آپس میں الفاظ کے اعتبار سے کچھ شباہت رکھتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے. اس طرح سے یہ 4-5 پوائنٹس میں ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اس کے بعد تیسرا نقطہ جو مصنف نے مقدمے کے ذیل میں ذکر کیا ہے وہ ہے غرض و غایت، غایت و غرض یا غرض و غایت فلسفہ الہی. اس کو مصنف نے قدر سطور میں بیان کیا ہے. بیشتر حصہ مقدمے کا اسی کے بیان میں ہے. مصنف نے بنیادی طور پہ 2 بیان کیے ہیں، مقاصد و غرض و غایت فلسفہ الہی، اور اختتام پہ ایک اور غرض اور حکمت کو ذکر کیا ہے. اس کو ہم اس طرح سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ فلسفہ الہی کی غایت یا غایت عمومی ہے یا غایت خصوصی ہے. غایت یعنی مصنف نے جو کتاب میں ذکر کیا، ابھی ہم کتاب سے باہر ابتدا میں نہیں جائیں گے، یعنی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ دیگر مطالب آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے. بس ہم اس طرح سے یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو مصنف نے بیان کیا ہے غایت و غرض و غایت، اگر ہم اس کو جمع کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ایک ہے غایت عمومی اور ایک ہے غایت خصوصی. یہ عمومی اور خصوصی خود ساختہ نام نہیں ہے کہ اختتام مقدمہ میں مصنف نے خود بالخصوص کا لفظ استعمال کیا ہے. غایت عمومی سے مراد یہ ہے کہ معرفت موجودات علی نحو کلی. یہ کلمہ خود آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، علی نحو کلی. اور دوسرا ہے موجودات حقیقیہ کو موجودات خیالی و وہمی سے جدا کرنا. یہ ایک عمومی اہداف ہیں فلسفے کے. غایت خصوصی یہ ہے علت اولا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں علت العلل کی معرفت حاصل کرنا، یعنی اسماء و صفات الہیہ کی معرفت کا حصول. صحیح؟ یعنی علت اولا و علت العلل سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، ذات باری تعالی. یعنی کیا علت خصوصی میں کیا ہوگی؟ ذات باری تعالی و اسماء و صفات باری تعالی، اس کی کیا معرفت. اس لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فلسفہ جو علماء کے نزدیک فلسفے کی ایک جامع تعریف ہے، اس میں پہلا الہیات تھا. الہیات کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ الہیات بمعنی العام والخاص. یہ جو غایت عمومی ہے اس کو الہیات بالمعنی العام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ خصوصی کو الہیات بالمعنی اخذ سے
تعبیر کیا جاتا ہے. واضح یہ بات. اسی اسماء میں مصنف نے یہ بیان کیا کہ حکمت الہی کے اور نام کیا ہیں. جس میں انہوں نے آخری کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کے ہمارے پاس متعدد نام ہیں. یہ نام حکمت الہی کے لیے بولے جاتے ہیں. مطلب فلسفہ الہی کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت الہی، یا ہمارے پاس ہے علم اعلی، یا ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فلسفہ اولا. فلسفہ اولا یہ اس کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے نام ہے کہ پہلے بھی یہ ذکر کیے گئے ہیں. مقدمے میں ان امور کو مصنف نے بیان کیا ہے. اب اس کی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. بس فلسفہ الہی کے کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہیں: حکمت الہی، علم اعلی و فلسفہ اولا. بس اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. قبل اس کے اس کے اوپر بحث کریں، کیونکہ یہ والی بحث موضوع سے تعلق رکھتی ہے. وہ ضابطہ پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک علم کی فضیلت اور ایک علم کا دوسرے علم کے اوپر ترجیح پانا وہ اپنے موضوع کی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس علم کا موضوع جتنا عالی، جتنا وسیع اور جتنا عمومی ہوگا، وہ علم اپنے دیگر علوم کی نسبت کہ اپنے سے جو مقابل دیگر علوم ہیں ان کی نسبت اتنا عالی، جامع اور وسیع تر شمار ہوگا. وجود سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں ہے عمومی تر. اس لیے ہر وہ علم جس میں وجود کے بارے میں بات کی جاتی ہے مطلقاً، وہ علم دیگر ان تمام کے تمام علوم سے بالا تر ہے جس میں وجود کے خصوصی اور جزوی پہلوؤں سے گفتگو کی جاتی ہے. لہذا علم فلسفہ کو اس لیے ترجیح حاصل ہو جاتی ہے. اولاً یہ آپ نے اسی طرح پوائنٹس میں یاد رکھتے ہیں، وإلا یہ ذہن سے فراموش ہو جائیں گی چیزیں. مثلا کیوں اس کو حکمت الہی کہا گیا؟ علم اعلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ علم اعلیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وہ علم ہے جو تمام علوم سے اعلیٰ تر ہے. اعلیٰ تر ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ 2 وجوہات ہیں ہمارے پاس. پہلی وجہ کیا ہے اعلیٰ تر ہونے کی؟ اس لیے یہ عالی ہے تمام علوم سے کیونکہ ہر وہ علم جس کا موضوع دیگر علوم کی نسبت وسیع تر ہے، عمومی تر ہے، وہ علم اسی قدر دیگر علوم کی نسبت اعلیٰ کہلائے گا. کیا وجود سے عمومی تر کوئی مفہوم ہے؟ کیا وجود سے واضح اور آشکار تر کوئی مفہوم ہے؟ جب وجود سے عمومی اور آشکار تر کوئی مفہوم نہیں ہے تو بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ وہ علم ہے کہ جس میں وجود کے کلی اور عمومی پہلو سے مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جتنے بھی علوم ہیں ان علوم میں وجود کے خصوصی یا جزوی پہلو سے مطالعہ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کو اس پہلو سے برتری حاصل ہے، اس لیے اس کو علم اعلیٰ قرار دیا گیا. دوسری وجہ، کوئی بھی ہم علم اگر لیں تو اس علم میں مرکزی محور جو مباحث رکھتے ہیں وہ جس قدر بلند ہوں گے وہ علم اتنا بلند شمار ہوگا. علم فلسفہ میں وجود اور وجود میں بھی وجود باری تعالی، ذات الہی و صفات و اسماء الہی کو چونکہ مطالعہ کیا جاتا ہے اور ذات الہی و اسماء الہی سے بالا تر اور عظیم تر کوئی ذات نہیں ہے، اس لیے اس علم کا محور یہی ہستی بنتی ہے. اس لیے اس کو دیگر تمام علوم کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے. اس سے یہ علم اعلیٰ کہلاتا ہے. فلسفہ اولا بھی اسی طور پہ ہے کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ فلسفہ اولا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو قدماء کے نزدیک فلسفے کی اصطلاح تھی، اگرچہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی میں فلسفہ مراد نہیں لیا. ملا صدرہ نے جب کلمہ فلسفہ استعمال کیا تو کس معنی میں استعمال کیا؟ فلسفہ الہی. صحیح، فلسفہ الہی کو مد نظر رکھا ہے. لیکن قدماء کی نظر میں ایسی کوئی تصریف نہیں تھی.
انہوں نے فلسفے کو نظری و عملی میں تقسیم کیا، اور نظری کو کتنے میں تقسیم کیا؟ الہیات و ریاضیات و طبیعیات۔ اب اس میں نظری عملی سے پہلے ہے، پھر نظری میں بھی الہیات پہلے ہے، پھر ریاضیات پہلے ہے، پھر طبیعیات پہلے۔ کیوں؟ کیا یہ اتفاقی ترتیب ہے یا عقلی پیمانے پہ ترتیب ہے؟ عقلی پیمانے پہ یہ ترتیب ہے، کیونکہ جو علم مادے سے جتنا مجرد ہے وہ علم اتنا ہی اعلیٰ تر ہے۔ نمبر 2، جس علم کے اندر ایک شے وجود کو ثابت کیا گیا ہے وہ علم بالا تر ہے اس علم سے جس میں اس بات وجود کو مان لیا گیا ہے، ثبوت وجود کو مان لیا گیا اور پھر اوصاف کو ثابت کیا گیا۔ مثال کے طور پہ پہلا علم ہے الہیات۔ الہیات کیوں بالا تر ہیں؟ کیونکہ فقط مجردات سے بحث کرتا ہے، مادیات سے کسی قسم کی بحث نہیں ہے۔ الہیات بالمعنی عام ہو یا اخص ہو، اس میں مادیات سے بحث نہیں ہے۔ ریاضیات اس میں عدد و معدود سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ الہیات کا موضوع ہے وجود بما ہوا وجود، یا موجود بما ہوا موجود، موجود مطلق۔ ریاضیات کا موضوع کیا ہے؟ عدد۔ عدد بذات خود عدد مجرد ہے لیکن معدود ہمیشہ مادی ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو مادی کا آ جاتا ہے، اس لیے الہیات کے مابعد ہے۔ طبیعیات وہ ہر پہلو سے ہی مجرد ہیں، صحیح ہے، اور ہر پہلو سے مادی ہیں، فقط مادیات سے بحث کرتے ہیں۔ طبیعیات میں فقط مادیات سے بحث کی جاتی ہے۔ اب آئیں دوسرا پہلو، الہیات میں وجود کو ثابت کیا جاتا ہے، سعادت وجود کی بحث ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں مثلا طبیعیات کی ایک نو اٹھا لیں، علم طب، علم فزکس۔ فزکس کب بحث کرے گا؟ پہلے وجود ہوگا تو پھر اس کے لیے کوئی ثابت کرے گا نا، جسم ہوگا تو پھر کوئی ثابت ہوگا نا، اگر جسم نہ ہو تو کوئی ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے معدود ہوگا تو پھر عدد کی بات آئے گی، صحیح ہے، عدد کا وجود ہوگا تو پھر عدد کو شمار کیا جائے گا نا۔ اگر وجود عدد نہ ہو تو پھر تفصیلات عدد آ سکتی ہیں، احوال و اوصاف عدد آ سکتے ہیں۔ سوال، کس علم میں وجود کو ثابت کیا جاتا ہے؟ نہ ریاضیات میں وجود کو ثابت کیا جاتا ہے، نہ طبیعیات میں وجود کو ثابت کیا جاتا ہے، نہ علم اخلاق میں، نہ تدابیر المنازل میں، نہ علم السیاسہ میں۔ کسی بھی علم میں، دنیا کے کسی بھی علم میں وجود کو ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ وجود کو جس علم میں ثابت کیا جاتا ہے اسے فلسفہ الہی و حکمت الہی کہتے ہیں۔ اس لیے الہیات مافوق ہے کہ اگر الہیات یہ تمام علوم کی خدمت انجام دیتے ہوئے وجود کو ثابت نہ کرتا تو تمام کے تمام علوم کے موضوع ختم ہو جائیں، اختتام پذیر ہو جائے تمام کے تمام علوم، کیونکہ بحث سے نہیں شروع ہو سکتی، کیونکہ پہلے عرش ثم نقش، پہلے کیا ہے؟ فرش ثم نقش۔ فرش ہوگا تو نقش ہوگا نا، جسم ہوگا تو مراد جسم کی بات ہوگی، جسم ہوگا تو اوصاف جسم کی بات ہوگی، یہ طویل ہے، یہ قصیر ہے، یہ مثلا حرارت ملنے پہ پھیل جاتا ہے، یہ ٹھنڈک ملنے پہ سکڑ جاتا ہے۔ اس میں اسی طرح کے احوال سے بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح علم نجوم کی کب بات کی جائے گی؟ جب وجود نجوم کو ثابت کیا جائے۔ جسم کے احوال کب ثابت کیے جائیں گے؟ جب وجود جسم کو ثابت کیا جائے۔ اسی طریقے سے عدد سے کب بحث کی جائے گی؟ جب وجود عدد کو ثابت کیا جائے۔ سوال یہ بار بار وجود کر رہے ہیں، وجود ریاضیات میں تو کوئی ہم وجود عدد میں وجود سے بحث نہیں کرتے، اسی طرح طبیعیات میں وجود کو ثابت نہیں کرتے، فرض کرتے ہیں جسم ہے، اب ہے تو پھر یہ اوصاف ہے، عدد ہے، جب ہے تو پھر یہ اوصاف ہے۔ ان کے وجود کہاں پہ ثابت ہوتے ہیں؟ ان کے وجود الہیات میں ثابت کیے جاتے ہیں۔ الہیات بمعنی عام میں اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ بس یہ وجہ بنی فلسفہ اولا۔ اگر یہ اولا نہ ہوتا تو اس کے بعد والے ہوتے، یہ سب سے پہلے یہ ہوگا تو پھر بعد والے ہوں گے۔ پہلے آپ وجود ایک شے کا ثابت کریں گے تو اس کے بعد اس کے خواص ثابت کریں گے۔ ذہنی طور پہ بھی اصل تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کا وجود نہیں ہے، ذہنی وجود ہی نہیں ہے، اس کے لیے اوصاف سے ثابت کریں گے۔ پہلے موضوع ہوگا تو محمولات ثابت کریں گے۔ اگر آپ ابھی کہیں کہ
رنگ سفید اور اڑنے کی طاقت بہت زیادہ ہے اور چل بھی لیتا ہے. آپ کہیں گے کون؟ آپ کہیں گے بس یہ نہ پوچھو کون، ہم صفات ذکر کرتے ہیں. ان صفات کے ذکر کرنے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں. پہلے اس کے وجود کو ثابت کیا جائے، اس کے بعد اس کے لیے اوصاف کو ثابت کیا جاتا ہے. اور وجودات کے بارے میں کلی طور پہ بحث کس علم میں ہوتی ہے؟ فلسفہ الہی یا حکمت الہی میں. اس لیے یہ تمام کے تمام علوم کے لیے مقدمات قرار پاتا ہے، حتیٰ کہ علم کلام کے لیے. ذات باری تعالیٰ کا وجود برہانی طور پہ وہ الہیات بالمعنی الاخص سے زیر بحث لایا جاتا ہے. اسی طریقے سے صفات باری تعالیٰ برہانی صورت میں اس کے اوپر بحث الہیات بالمعنی الاخص میں ہوتی ہے. اس کے بعد آگے تفصیلات شروع ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس یہ آیا کہ جس علم میں یہ وجود کو اصالت وجود کو ثابت کیا جاتا ہے اور وجود کے کلی طور پہ احوال کو مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دیگر علوم ہیں کہ جو ان موجودات سے بحث کرتے ہیں. اس لیے اس کو فلسفہ اولا سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ ہمارے پاس ناموں کے اعتبار سے ایک تفصیل تھی کہ مصنف نے یہ 3 نام اس کے ذیل میں ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ابھی ہم اس کو دیکھیں گے اور ہم ابھی غرض اور غایت کی طرف توجہ کریں تاکہ آج انشاءاللہ تعالی اس کو ختم کر سکیں. سب سے پہلے یہ کہ غایت، غرض، فائدہ، یہ 3 الفاظ بیان کیے جاتے ہیں. مطلب کہا جاتا ہے کہ مقدمہ کسی بھی علم کا 8 چیزوں پہ مشتمل ہے، لیکن 3 ان میں سے اہمیت کے حامل ہیں: تعریف، موضوع، غرض و غایت. یہ غرض و غایت یہ لفظ بڑا چلتا ہے، سب پڑھے، نحو پڑھے، منطق پڑھے، کوئی علم پڑھے، بار بار غرض و غایت کہا جاتا ہے. یہ غرض و غایت ہے کیا چیز؟ غرض و غایت کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ تو پتہ لگے کہ غرض و غایت کہتے کسے ہیں، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ فلسفہ الہی و حکمت الہی کی غرض و غایت کیا ہے. 3 الفاظ ہیں، ایک ہے لفظ غرض، ایک ہے لفظ غایت اور ایک ہے لفظ فائدہ. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غایت، لفظ غایت کے 2 معنی ہیں انہی علوم کے ذیل میں رہتے ہوئے، کیونکہ یہ منطقی در حقیقت بحث ہے. علم منطق رؤوس ثمانیہ بیان کرتا ہے اور علم منطق بیان کرتا ہے کہ ایک علم کی تعریف کیا ہونی چاہیے، تو ایک علم کا موضوع کیسے تشخیص دینا چاہیے، یہ موضوع علم کیا ہوتا ہے، اور ایک علم کا غرض، غایت، فائدہ کیا ہوتا ہے. یہ منطق میں ابحاث مطرح کی جاتی ہیں، لیکن وہاں سے ہی پھر حکماء نے اٹھا کے اپنی کتب میں اس کو درج کیا، جیسے کہ میر داماد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مصنفات میں اس کو ذکر کیا ہے. غایت کے اس جگہ پہ ہمارے پاس 2 اصطلاحات آتی ہیں. ایک ہے غایت بمعنی غرض، ایک ہے غایت بمعنی غرض، اور ایک ہے غایت بمعنی علت غائی. غایت بمعنی علت غائی. علل، سلسلہ علل انشاءاللہ تعالی اسی کتاب کے آخری اجزاء میں آئے گا کہ بالعموم 4 علتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. علت فاعلیہ ہے، اور علت غائیہ ہے، علت مادیہ ہے، اور علت سوری. لیکن 4 علتیں کیسی ہوئی؟ مادہ اور سورہ تو ہمارے پاس اس سے ملحق ہوگا. ایک ہے علت فاعلی. کیا مطلب علت فاعلی؟ مثلا کرسی کو لیں، کیونکہ پہلے یہ بحث گزر چکی ہے، اس جگہ پہ ابھی ہم نے علت غائی کا مطلب ملاحظہ نہیں کرنا. کرسی کو لیں، ایک دفعہ کرسی بنانے والا کرسی کو بناتا ہے، صحیح ہے، یہ بنانے والا کیا کہلائے گا؟ فاعل. ایک کرسی کسی ہدف کے لیے بنائی جاتی ہے، مقصد کے لیے، غایت کے لیے، اس کو کیا کہیں گے؟ مثلا بیٹھنے کے لیے بنائی گئی، علت غائی. ایک ہے کہ جس مادے سے یہ کرسی بنی ہے، جیسے لکڑی، اسے کیا کہیں گے؟ علت مادی. اور ایک ہے جو صورت اختیار کرتے ہیں، وہ ایک خاص اس نے ڈھانچہ اختیار کیا نا، صورت اختیار کی، اسے کیا کہیں گے؟ علت سوری. یہاں پہ علت غائی سے مراد یہ ہے، علت غائی ذہنی اعتبار سے سب سے پہلے ہوگی،
علت غائی ذہنی اعتبار سے مقدم ہوگی لیکن عملی اعتبار سے آخر میں ظاہر ہوگی. واضح بات، کیونکہ فاعل کب بڑائی کب کرسی بنائے گا؟ پہلے تصور کرے گا یا بغیر تصور کے بغیر مقصد اور ہدف کے کرسی بنانے لگ جائے گا؟ لہذا علت غائی انسانی ذہن میں یا ایک ذات جب بھی ایک فعل کو انجام دیتا ہے اس کے پاس پہلے علت غائی جنم لیتی ہے، پھر علت فاعلی جسے وجودی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، علت وجودی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ علت ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے. بس ابھی ہم آئیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس غایت اور غرض وہ کس اعتبار سے آتی ہیں. جو ذکر کیا گیا ہے کتب میں وہ غایت کے ذیل میں یہی دو معنی ذکر کیے، بعض نے اسے غرض قرار دیا ہے اور بعض نے علت غائی کے طور پہ اس کو ذکر کیا ہے. جیسے ابن سینا کی کتب میں ہے، میرداماد کی کتب میں ہے، انہوں نے غایت سے مراد کیا لیا ہے یا غرض لیا ہے، یعنی ہر عمل میں انسان کے پیش نظر ایک غرض ہوتی ہے، یا علت غائی قرار دیا ہے کہ اس وجہ سے اس شے کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیا گیا ہے. اس کی تفصیل اس طرح سے ہے، افعال اختیاریہ، افعال دو قسم کے ہیں، ایک ہیں افعال اختیاری اور ایک ہیں افعال غیر اختیاری. انشاءاللہ اختتام پہ آپ کے سامنے واضح تر صورت میں تینوں کے الگ الگ معنی بیان کیے جائیں گے. ابھی آپ نے ترتیب سے چلنا ہے، غایت ہے، غرض ہے، فائدہ ہے. اکثر ہمارے جو معاصرین علماء ہیں وہ غایت اور غرض کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اکثر کیا دیکھتے ہیں؟ غایت اور غرض کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فائدے کو جدا دیکھتے ہیں. بس معاصرین کے نزدیک کیونکہ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو لیا ہے اور طویل گفتگو سے اجتناب کیا ہے. غایت اور غرض کو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فائدے کو الگ جدا دیکھتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں غایت اور غرض ایک چیز ہے اور فائدہ اس سے جدا چیز ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کتب میں جائیں حکمہ اور مناطقہ کی تو وہاں پہ ہمیں کچھ فروق نظر آ جاتے ہیں. اولا غایت کو ہم لفظ غایت کو دیکھتے ہیں، پھر غرض کو، پھر فائدے کو. لفظ غایت یہاں پہ ہمارے پاس بس دو معنی میں آیا. معاصرین کی نظام میں غرض کے معنی میں غایت اور غرض کیا ہے؟ ایک، یعنی ہدف. اس صورت میں ہم کسی کا کہیں گے؟ ہدف، مقصد. بس ایک معنی غایت کا کیا ہو گیا؟ غایت سے مراد ہے غرض. تو غایت اور غرض سے پھر کیا مراد ہے؟ ہدف، مقصد. یہ ایک رائے ہو گئی. بس اگر ہم سے پوچھیں کہ غایت کا کیا مطلب ہے، ہم کہیں گے غایت کے دو معنی ہیں. پہلا معنی ہے غرض، ہدف، مقصد ایک ہی چیز ہے، یہ تینوں یا چاروں ایک ہی چیز ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ علت غائی کہ فاعل نے جب فعل کو انجام دینا ہے تو اس کے پیش نظر حتمن و حتمن کیا ہے؟ ایک غایت ہے، ایک شے کو حاصل کرنا ہدف ہے، اس کی خاطر اس نے فعل کو انجام دیا. اگر وہ نہ ہوتا فعل بھی نہ ہوتا. صحیح ہے؟ اگر وہ نہ ہوتی تو مطلب کرسی کیوں بنائی اس نے؟ بیٹھنے کے لیے. تخت کیوں بنایا؟ آرام کرنے یا سونے کے لیے. بس آپ اب اس پہلو کو دیکھیں، دوسرے والے پہلے پہلو کو ہم ترک کرتے ہیں، علت غائی والے پہلو کو اٹھاتے ہیں. علت غائی میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ علت غائی اپنے علم کے اعتبار سے، ارادہ وجودی کے اعتبار سے وہ سب سے مقدم ہے، پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فاعل فعل کو انجام دیتا ہے. صحیح ہے؟ اس کو ہم بعض اوقات حکمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. صحیح، بعض اوقات حکمت سے بھی علت غائی کو تعبیر کرتے ہیں، یا بعض اوقات کہہ دیا آج کے دور کی اصطلاحات میں کہہ دیا جاتا ہے اچھا اس شے کا فلسفہ کیا ہے، کہتے ہیں نا اس شے کا فلسفہ کیا ہے، یعنی اس شے کا ہدف کیا ہے، اس شے کی غایت اصلی کیا ہے. غرض اور غایت ہر دو معنی میں لیں، ہر دو معنی میں اگر ہم لیں تو یہ افعال اختیاری میں ہمیں نظر آتے ہیں. کہاں نظر آتے ہیں؟ یعنی اب ہم ان دونوں اصطلاحات کو سمجھیں. غایت کا ایک دفعہ ہم نے اخص معنی لیا ہے اور ایک دفعہ عام لیا ہے. یہ جو ہم نے کہا نا علت غائی، یہ عام صورت رکھتی ہے، پچھلے والے کو بھی شامل ہے، پچھلے والے کو بھی شامل ہے. ممکن ہے کہ ایک شخص ہو اس کے اہداف متعدد ہوں، صحیح ہے، اس کی غایت، لیکن غایت اصلی ایک ہوگی. ایک غایت اصلی تمام کے تمام موارد میں پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ عمل انجام پا رہا ہے.
اسی کو اس معنی کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں، اس طرح سے سب ممکن ہے بیان کیا جا سکے کہ غایت اگرچہ بے معنی غرض ہو یا بے معنی علت غائی ہو، ہر دو صورتوں میں یہ وجود میں کہاں آتی ہے؟ فعل اختیاری میں. کہاں وجود میں آتی ہے؟ فعل اختیاری میں. یعنی انسان جب بھی عمل انجام دیتا ہے یا کوئی بھی ذات، فاعل ہر وہ ذات جو انجام دیتی ہے، فعل یا عمل جو برپا ہوتا ہے، یہ دو قسم کا ہے. ایک عمل ہے عمل اختیاری اور ایک ہے عمل جبری. عمل جبری میں رعایت نہیں ہے. جبری عمل کہتے ہیں اس میں کہ جس میں رعایت نہیں ہے. صحیح. ایک ہے عمل اختیاری. عمل اختیاری جو ہے اس کے مقدمات ہیں. انہیں مقدمات میں سے ایک ہے ارادہ. عمل اختیاری وہ عمل ہوتا ہے کہ جو ارادے کے ہمراہ وجود میں آئے، جو ارادے کے ہمراہ وجود میں. یہاں پہ فاعل ہے، اس نے عمل انجام دینا ہے اور عمل انجام دینے کے لیے ارادہ کرتا ہے. یہ ارادہ یہ باطنی چیز ہے یا نہیں؟ باطنی چیز ہے. ارادے کا تعلق جس شے سے جڑے گا سب سے پہلے وہ علت غائی ہوگی. اس نے کیوں ارادہ کیا؟ یعنی سوال اٹھانا جائے گا یہ ارادہ کیوں کیا گیا ہے؟ آپ نے یہ ارادہ کیوں کیا؟ وہ جو کیوں کا جواب دے گا وہ کیا ہمارے سامنے آئے گی؟ علت غائی آئے گی. واضح بات، وہ ہمارے سامنے علت غائی آئے گی. اسی لیے دنیا بھر میں کوئی بھی ارادہ اختیاری کو انجام دے، کوئی بھی عمل اختیاری کو عمل اختیاری ارادے اختیاری کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب کوئی بھی عمل اختیاری دنیا میں وجود دیا گیا ہے، قبیح ہو یا حسن ہو، بہترین ہو یا بدترین ہو، اچھا ہو یا برا ہو، کوئی بھی عمل اختیاری ہے ادھر اس نے اس کے پیش نظر ایک غایت ہے. یعنی وہ اس کے ذریعے سے ایک جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ایک شے کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے پیش نظر اساسی طور پہ ایک ہدف موجود ہے. تعبیرات مختلف ہیں، معنی ایک ہے. صحیح ہے. اس کے پیش نظر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اختیار سے پانی پیتے ہیں، سوال پوچھا جائے گا آپ نے پانی کیوں پیا؟ اب جب پانی آپ پیتے ہیں تو ایک دفعہ آپ غفلتوں میں پیتے ہیں، وہاں پہ عمل اختیاری نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں پیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے غایت نہیں ہے. ایک دفعہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ارادتاً پیتے ہیں. ارادتاً جب بھی پیئیں گے تو کچھ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اگر وہ غایت آپ کے وجود میں نہ ہوتی عمل صادر ہو سکتا تھا؟ ارادی اختیاری عمل نہیں ہو سکتا تھا. آپ کہیں گے پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا میں. بس آپ کے پانی پینے کے عمل کی علت غائی کیا ہے؟ وہ پیاس بجھانا ہے. اشکار ہوئی یہ بات. اس طور پہ بعض اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں افعال اختیاری میں موجود ہوتے ہیں. ایک فرق کوئی کہے گا اچھا غرض غایت بمعنی غرض ہدف اگر قرار دیں یا مقصد قرار دیں یا غایت بمعنی علت غائی قرار دیں تو اس صورت میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ اخذ و عام کا فرق ہے. علت غائی ایک عام تر شے ہے، یعنی ہر وہ فعل جس میں ایک نہ ایک فاعل کی نظر میں حکمت یا مصلحت پائی جاتی ہے. اس مصلحت یا حکمت کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ہر وہ مصلحت جو فاعل کے فعل پہ مترتب ہو، اس حکمت یا مصلحت کو کیا کہا جاتا ہے؟ علت غائی. ایک اور تعریف، یہ تو ہمارے پاس پہلا حصہ ہو گیا. اب تھوڑا دقیق تر آتے ہیں. فائدہ کسے کہیں گے؟ فائدہ کہتے ہیں کہ آپ کے اصل پیش نظر نتائج یہ والے نہیں تھے، لیکن آپ کے پیش نظر اصل میں علت غائی یا حکمت، خاص مصلحت، خاص ہدف کا حصول تھا. آپ نے جب وہ ہدف کا حصول حاصل کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور بھی نتائج مل گئے. یہ نتائج کیا کہلائیں گے؟ فائدہ کہلائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو چاہیے تھی بالفرض کرسی، گھر میں بیٹھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کرسی. بڑائی نے کرسی بنائی. اب بڑائی کے پیش نظر کیا علت غائی ہے؟ کرسی کے پیش نظر بیٹھنا. لیکن اسی وقت اس کو یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ مثال کے طور پہ ہوا کے ذریعے سے کپڑا اڑ جاتا تھا
وہ کرسی جب اس کے اوپر رکھی گئی تو وہ کمرہ نہیں اڑا، صحیح، یا خالی خالی کمرہ نظر آتا تھا، کمرہ بھرا ہوا نظر آنے لگ گیا، کمرہ تھوڑا پر رونق ہو گیا. اب یہ جو آپ کو مترتب نتائج نظر آ رہے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ فائدہ. لہذا فائدہ ارتکازی طور پہ مد نظر نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ مترتب ہوتا ہے علت غایت کو حاصل کرنے پر. یعنی جب بھی غایت کو حاصل کریں اور غایت اور ہدف کے حصول کے بعد دیگر کچھ آپ کو پھل مل جائیں یا دیگر نتائج مل جائیں اسے فائدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. واضح یہ بات. مثال کے طور پہ ایک اور ہم نے گرامر سیکھی تاکہ خطائے لسانی سے زبان کو بچا سکیں. عربی مثلا ہم نے سیکھی اور قواعد کو پڑھا. اب جب ہم نے قواعد کو پڑھا تو قواعد پڑھنے کی وجہ سے زبان تو ہمیں محفوظ ہوئی، لیکن ہمیں مثلا بالفرض ایک جاب بھی مل گئی جو عربی سکھائی جائے. اب ہمارے پیش نظر وہ جاب کے لیے تو نہیں تھی پڑھائی، ہمارے پیش نظر کس لیے تھی کہ میری زبان عربی میں خطا سے بچ جائے. اب یہ جو آپ کو بقیہ فوائد مل رہے ہیں انہیں فائدہ دیں گے، غایت نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کے پیش نظر تو وہ امور نہیں تھے. صحیح ہے، آپ کے پیش نظر کیا تھے؟ آپ کے پیش نظر غایت تھی، مثلا خطائے لسانی سے بچا دینا زبان کو. آشکار ہوئی ہے بات. بس آئے اب ہم تھوڑا دقیق تر اس کو مطالعہ کرتے ہیں. مصنفات میں الزامات میں بیان کرتے ہیں کہ والغرض ما بلحاظه الفاعل والغایت ینتہی الی الشیء. یعنی غرض وہ ہوتی ہے کہ جس کو لحاظ کیا جاتا ہے فاعل کے اعتبار سے. فاعل جس کو اپنے طور پہ ما یلحظہ الفاعل، فاعل جس کو ملحوظ رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غرض. وینتہی الی الشیء، لیکن شے جس کے اوپر منتہی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غایت. غایت غور کریں ابھی اس کے اوپر اور اسی کو نوٹ بھی کریں انہوں نے، کیونکہ یہ عبارتیں ان کی ہیں کہ والغرض ما یلحظہ الفاعل، فاعل نے عمل کو انجام دیتے ہوئے، فعل کو انجام دیتے ہوئے جس کو مد نظر رکھا ہے اسے کیا کہہ دیں گے؟ فاعل کی غرض یہی شے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص زبان کو بہت گہرے طور پہ نہیں سمجھتا، جملات سمجھ آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بندہ بڑے اچھے الفاظ بیان کرتا ہے، مثلا ایک طالب علم ہے، سب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بولنے والا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ یار آپ تو پڑھتے علامہ ہلی کی طرح ہیں، سوچتے ملا صدرہ کی طرح ہیں، صحیح، اور عبادت تو فرشتوں کی طرح کرتے ہیں. اب اس کے پیش نظر اس کی کیا غرض ہے؟ طنز. اس کے پیش نظر ہے ادھر طنز کرنا، صحیح، مذاق اڑانا، نہ کہ اس کی تعریف کرنا. بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فاعل کے پیش نظر ان کلمات کے ایک شے غرض تھی. ما یلحظہ الفاعل، فاعل جس کو محفوظ رکھتا ہے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ غرض. پھر میں یہ آپ کی سنن میں بیان کیا جائے کہ معاصرین نے بلا وجہ غایت اور غرض کو ایک نہیں قرار دیا، کیونکہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے اور غور کریں گے غایت اور غرض تقریباً ایک ہی نظر آئے گی. اور اگر کوئی فرق بھی کریں تو بس مشکل سے اعتباری فروق ہمارے سامنے آئیں گے. جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میر داماد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے اس میں بھی آپ کو فرق قلیل سا ایک نظر آئے گا. بس کیا ہوا غرض یہاں پہ؟ غرض کی پوچھے غرض کسے کہتے ہیں؟ ما یلحظہ الفاعل، فاعل انجام فعل کو انجام دیتے ہوئے جس کو ملحوظ رکھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غرض. وما ينتهي الیہ الشیء، شے جس کے اوپر ختم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غایت. شے جس کے اوپر اختتام پذیر ہو، یعنی کرسی کو جب بناتے ہیں تو کرسی کا اختتام کس کے اوپر ہوتا ہے؟ بیٹھنے کے اوپر. صحیح ہے. بے شک فاعل کے مد نظر بھی تھی، لیکن یہ جو ما ینتہی ہوگا یہ عام تر ہوگا. بس عام اور اخذ کا فرق. کوئی پوچھے کہ غایت اور غرض میں کیا فرق ہے تو ہم کہیں گے کہ عام و اخذ کا فرق ہے کہ جو غایت ہوگی وہ حتماً غرض کو شامل ہوگی. ممکن ہے کہ برعکس نہ ہو، صحیح، لیکن حتماً کسے شامل ہوگی؟ غرض کو شامل ہوگی. بس انہوں نے غایت کسے قرار دیا؟ ینتہی الیہ الشیء، شے جس کے اوپر منتہی ہو رہی ہے، یعنی جو مطلوب تھا
جو ہدف تھا، جو مقصد تھا، اس کو حاصل کر لیں، اس کے اوپر اختتام ہو۔ الفائدہ، فائدہ کسے کہتے ہیں؟ ما یترتب علیہ، کہ اس کے اوپر جو مترتب ہوتا ہے، یعنی جب غایت اور غرض حاصل ہو چکی، اب جو مترتب ہو گئے اس کے اوپر، اسے فائدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، بالفاظ دیگر۔ غایت و فائدہ، غایت اور فائدہ میں کوئی ذاتی فرق ہے؟ ڈسکس کریں گے۔ تو فائدہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اسی ذات سے نکل رہا ہے یا نہیں؟ یا کہیں اور سے آ رہا ہے فائدہ؟ اسی شے سے فائدہ آ رہا ہے نا۔ حقیقت میں ہمیں جو فوائد مل رہے ہیں، اس کی تمام فوائد کا ارجاع، رجوع کس کی طرف ہوگا؟ لوٹنا وہ غایت کی طرف ہی ہوگا، اگر اس سے فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ الغایت والفائدۃ متحدتان، دونوں ذاتن کیا ہے؟ متحد، اور مختلفتان اعتباراً، اعتباری طور پہ مختلف ہیں۔ کیسے اعتباری طور پہ؟ غایت بالذات مد نظر ہے اور فائدہ بالعرض ثانوی طور پہ مد نظر ہے۔ واضح بات؟ الغایت والفائدۃ، بس یہ آپ نوٹ کر لیں، الغایت والفائدۃ میں کیا فرق ہے؟ الغایت والفائدۃ متحدتان ذاتاً ومختلفتان اعتباراً، فائدہ اور غایت اور فائدہ ذاتی طور پہ متحد ہیں اور اعتباری طور پہ یہ مختلف ہیں۔ بس اس طرح سے بعض جگہوں پہ کتب میں اس طرح سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کل مصلحۃ و حکمت تترتب علی فعل فاعل تسمى غایۃ، کہ ہر وہ مصلحت، ہر وہ حکمت جو فاعل کے فعل کے اوپر مترتب ہو، اسے غایت کہتے ہیں۔ من حیث انها علی طرف الفعل و نہایتہ، اس طور پہ کہ یہ جو مصلحت اور حکمت ہے یہ فعل کی طرف اور فعل کے اختتام کی جانب سے ہے۔ وتسمى فائدة ايضا من حيث ترتبها علیہ، اور اسی غایت کو فائدہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد یہ مترتب ہونے لگے اس شے کے اوپر، یعنی نتائج غایت کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہونے لگے۔ فالغایت والفائدۃ متحدتان ذاتا ومختلفتان اعتبارا، کہ یہ دونوں ذات کے طور پہ متحد ہیں، لیکن اعتبار ایک بالذات ہمارے پیش نظر ہے اور ایک بالعرض ہے کہ ذات کے بعد اس سے جو نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر علم جو وجود میں آتا ہے وہ فعل اختیاری ہے یا فعل جبری ہے؟ اختیاری ہے۔ جب فعل اختیاری ہے تو ممکن ہے فعل اختیاری ہو اور اس کی غایت نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو کل مد نظر رکھیں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔